پشاور میں مجسمہ سازی کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ گزشتہ سالوں میں شدت پسندی نے جہاں اس شہر کے دیگر فنون کو متاثر کیا ہے، وہیں مجسمہ سازی کا فن بھی اب یہاں معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ پہلی وجہ یہی ہے نا کہ کوئی اسے اچھی نظر سے دیکھتا نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے یہ بت ہے۔ باقی فن کے حساب سے دیکھیں نا، قدر فن کی کرنی چاہیے۔ بت تو ہے، یہ مانتا ہوں میں کہ بت ہے، لیکن فن ہے یہ۔ غلام جعفر سالوں سے اس فن سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان کے فن کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہ اس کام کو اپنی اگلی نسل کو منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ میں بنانا چھوڑ دوں، دوسرا بندہ چھوڑے، تیسرا چھوڑ دے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ فن ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ پاکستان کسی چیز پہ ترقی کرتے ہیں نا تو ہمارے پاکستانیوں کی آرٹس پہ قدر کرتے ہیں۔ انگریز کے پاس جتنی قدر ہے نا آرٹ کی، مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ مجسمہ سازی اور اس جیسے دیگر معدوم ہوتے فنون کو بچانے کے لیے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے پشاور کے تاریخی مقام گور گٹری میں آرٹیزن ولیج کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس میں فنکاروں کو کمرے فراہم کیے گئے ہیں۔ یہاں پر مجسمہ سازوں اور دیگر فنون سے منسلک فنکاروں کو حکومت کی طرف سے خام مال کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں اصل میں ہمارے پاس جو آرٹیزنز ہیں، ان کے ساتھ ہم دو ٹرینرز بٹھاتے ہیں، وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں، اپنا یہ جو فن ہے یہ آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہی ہے، ہم چاہتے یہی ہیں کہ یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھیں، اس کام کو، اور یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے۔ موم، پتھر اور دانت سے مجسمے بنانے والے اس فنکار کو اگرچہ حکومتی سرپرستی مل گئی ہے، مگر خیبر پختونخوا میں ان جیسے کئی باصلاحیت فنکار اب بھی ایسی کسی سرکاری مدد کے منتظر ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بڑھتی ہوئی انتہا پسند سوچ کو اپنے آرٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔